شوکت یوسف وفاق کے پاس حالات جو بھی ہوں افواج کے پاس کے علاوہ ملک کے اندر اگر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ایک سیاسی جماعت ورسز فوج یہ والی کیفیت ہو تو وہ ایک اچھی کیفیت نہیں ہوتی. آپ کی سیاسی جماعت کے لیے بھی نہیں اچھی ہوتی, پاکستان کے لیے بھی نہیں اچھی ہوتی. تو آپ کو اس سچویشن سے بچنا چاہیے. میں اس چیز کا حامی نہیں ہوں کہ آپ فوج اور آپ آمنے سامنے نظر آئیں. یہ کسی بھی کوئی بھی پیرامیٹرز آپ اس کے طے کر لیں, لیکن یہ کنفرنٹیشن والی جو بھی پکچر ہمارے سامنے آئے گی وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہو سکتی. تو وہ مسٹ اوائڈ دس سچویشن. پالیٹکس بھی اسی سے آگے بڑھے گی اور جمہوریت بھی اسی سے توانا ہوگی. تو آپ کو یہ اس کے اوپر کوئی لاہ عمل اپنانا چاہیے. اس میں یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ آپ فوج کے سامنے کھڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی, بالکل آپ نے صحیح کہا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این کا جو بیانیہ تھا نا وہ تو پٹ چکا ہے. اب یہ ٹی وی پہ آ کے یک طرفہ بیانیہ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ تو ملک دشمن ہے, یہ تو جو ہے یہ تو فوج دشمن ہے. یہ بھائی نا ہم نے فوج کی مخالفت کی آج تک. جو باتیں آپ کرتے تھے, نواز شریف صاحب کرتے تھے اور جرنیلوں کے خلاف, میرے پاس ابھی بھی اس ویڈیو میرے پاس آج بھی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جرنیل ہے ایسا کر. یہ جرنیل کون ہوتے ہیں؟ فوج نہیں ہوتی ہے. تو باتیں تو آپ نے بھی کی ہیں, لیکن آج آپ کو یہ باتیں اس لیے بری لگ رہی ہیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا ہوا ہے, اقتدار دلایا ہے. تو آپ صبح شام ایک دن میں 4-5 پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں. آپ اپنے ملک کو تو دیکھیں پہلے. آپ نے بالکل صحیح کہا, اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ تو اس قابل ہی نہیں ہیں. آپ صرف اور صرف اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جب آپ کو آئی ایم ایف کے قرضہ مل گیا. 40,000 ارب کا قرضہ چڑھنے لگا ہے ہمارے اوپر صرف 4 سالوں میں, اور اس میں سے 5,300 ارب کی کرپشن ہو گئی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا تیر مارا ہے, ہم نے بم بہت اچھے ہیں. تو دیکھیں ملک تو آپ سے چل ہی نہیں رہا ہے, اور آپ الٹے جو ہے نا اس یا تو اپنی وہ کیا کہتے ہیں جو آپ کے پاس کوئی بیانیہ ہے نہیں اس لیے آپ ایسا کر رہے ہیں کہ جی کسی پارٹی کو دباتے رہو تو کتنا دباؤ گے. اب دیکھیں نا کل جو واقعہ ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک, جو ہیومن رائٹس کا ڈے تھا. اور ہیومن رائٹس کا ڈے ہم کس طرح ہم منا رہے ہیں کہ ہم نے بوڑھی خواتین کے اوپر ہم نے واٹر کینن کا یوز کیا, اور جس طریقے سے ان کا قصور کیا تھا کہ وہ بھائی سے ملاقات کی اجازت مانگ رہے تھے, اپنا حق مانگ رہے تھے. اور یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو انتشاری ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس رات کو کیا انتشار کیا تھا؟ کیا انتشار؟ کوئی گملہ توڑا تھا انہوں نے؟ کوئی اٹھ کے کوئی احتجاج کر رہے تھے؟ آرام سے بیٹھے تھے نا, اپنا حق مانگ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل شوکت صاحب, لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف سڑک کے اوپر جتنا پالیٹکس کر سکتی تھی آپ نے اس سے 100 گنا زیادہ اس طاقت کو استعمال کر لیا, اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے شاید آپ کو بات چیت والا جو چیپٹر ہے نا تمام کے ساتھ وہ کھولنا چاہیے. وہ نواز شریف چور ہے, زرداری چور ہے, فوج صرف ہمیں وہ چیف بلائے گا تو بات کریں گے, اس طرح کام آگے نہیں چلنے والا. آپ کو ساروں کے ساتھ بات چیت کر کے دروازے کھلوانے پڑیں گے. دروازے بند ہو چکے ہیں آپ کے اوپر. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سپیس تو ملے نا. سیاست کرنے کا پی ٹی آئی کو کیا سپیس مل رہا ہے؟ سپیس آپ کو کریٹ کرنی پڑے گی. آپ ابھی سپیس کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم تو دیکھیں ہم آپ کی مطلب پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس ہوئی ہیں ابھی ریسنٹ جو جتنی ٹینشن ہے, تناؤ ہے, اس کے اندر ان ٹویٹس نے رول ادا کیا ہے, تو آپ کو وہ ٹویٹس اوائڈ کرنی چاہیے تھی. دیکھیں میرا خیال یہ ہے نا کہ بیرسٹر گور اس وقت چیئرمین ہے. اگر یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کرے, ان سے بات چیت کرے, کوئی اچھا ماحول بنائے. بیرسٹر گور جیسا صبر تحمل والا انسان مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا. سیاست میں بھی کافی عرصے سے کر رہا ہوں, لیکن وہ جس صبر تحمل سے بات کر رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے کہ جی اس نہج پہ بات نہ پہنچائے جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو. بہتر تو یہ ہے نا کہ اس کو تو انگیج کر لیتے ہیں نا یہ لوگ. یہ تو بالکل انہوں نے تو قسم کھائی ہے کہ جی ہم نے ہر صورت میں یہی لائے عمل اپنانا ہے. تو اس لائے عمل سے تو یہ ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے پاکستان بزنس کونسل کی رائے سنی ہے پاکستان کے اوپر. انہوں نے کہا پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے اور سیاسی جو ساتھ ساتھ اقتصادی پالیسیز ہیں ان کا تسلسل چاہیے. ریفارمز بھی کرنی ہے, لیکن یہ دو بہت ضروری چیزیں ہیں. ہمارے ہاں نہ سیاسی استحکام ہے نہ پالیسیوں کا تسلسل ہے. دیکھیں یہ تو چاہتے بھی نہیں ہے نا. انسان کوشش تو کر لیتا ہے نا. ان کی طرف سے تو کوئی کوشش بھی نہیں ہو رہی ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرض لے کے ہی ملک چلا سکتے ہیں. تو قرضہ تو لے رہے ہیں, اس میں یہ کامیاب ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 40,000 ارب تک قرضہ تو اب ماشاءاللہ چڑھا چکے ہیں ملک کے اوپر. 1 روپے کا ریلیف تو عوام کو دے نہیں سکتے ہیں. یہ سرمایہ کاری تب ہوتی ہے جب آپ اپنا سرمایہ خود لگائیں گے. جب آپ اپنا سرمایہ باہر لگاتے ہیں, دوسروں کو کہتے ہیں آئے سرمایہ کاری کریں,
تو ان حالات میں کون سرمایہ کاری کر رہے ہیں؟ آپ اتنا خوف پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے اندر کہ آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے. آپ اتنے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کو نامزد نہیں کر رہے ہیں، نہ قومی اسمبلی میں نہ سینٹ کے اندر. تو یہ پتہ نہیں کون سی جمہوریت یہ متعارف کرا رہے ہیں اور ہمیں درس دے رہے ہیں کہ جی یہ انتشاری ہیں. بھئی آپ اپنا تو چلو ہم انتشاری ہیں، آپ بھی انتشاری ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ تو اپنی طرف سے کوئی رول ادا کریں نا. آپ کی طرف سے تو سوائے اشتعال دلانے کے ہر وزیر آ کے صبح شام ماشاءاللہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس طرح اشتعال دلاتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ان کے پاس اپنا بیانیہ بھی نہیں ہے نا. انہوں نے 4 سال میں کوئی پرفارم ہی نہیں کیا ہے. کوئی وزیر آ کے اپنی پرفارمنس نہیں بتا رہا ہے. صرف یہ بتا رہا ہے 26 نومبر انہوں نے کیا، یہ جو رات کو جو خواتین کے اوپر حملہ کیا پولیس نے، کہتے ہیں انہوں نے انتشار کیا. اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا؟ یہ بتائے نا قوم کو کہ 4 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے. یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم شوکت صاحب، لیکن ایک آپ کی جماعت کے اندر سے نا ایک چینج آنی چاہیے. آپ کی جماعت کے جو اکثریت لوگ ہیں، مور دین پرہیپس 90%، وہ صلح جو لوگ ہیں وہ مفاہمت چاہتے ہیں، لیکن نہ ٹی وی کے اوپر نہ کیمرے کے اوپر نہ آپ کی آفیشیل پالیسی کے اندر اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے، کیونکہ سب کو عمران خان کے سامنے گڈ بکس میں رہنے کے لیے ایک ہاکش پالیسیز ضرور اپنانی ہے. تو آپ کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ڈومینیٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں مفاہمت سے راستہ نکالنا ہے. آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، دن بدن سیاسی استحکام جو ہے وہ عدم استحکام میں بدل رہا ہے. آپ کی پولیٹیکل سپیس ختم ہو گئی ہے ساری. آپ کی جماعت میں بیرسٹر گوہر ہو، آپ کا عاطف خان ہو، اسد کیسر ہو، علی مین گنڈا پور ہو، سارے بیک گراؤنڈ میں اس لیے چلے گئے ہیں کہ وہ جو مفاہمت کی طرف آتا ہے اس کو اٹیک کیا جاتا ہے باقاعدہ. نہیں، اس کی مین وجہ بھی ہے نا. دیکھیں اگر حکومت کی طرف سے کوئی پالیسیاں بہتر ہوتی نا تو پھر یہ پریشر نہیں ہوتا. ابھی اگر آپ عمران خان کو 6x6 کے اس میں رکھیں گے، باہر آ کے کہیں کہ جی 6 کمرے اس کو دیے ہیں، اور پھر آپ ان سے ملاقاتیں بھی نہیں کرنے دیتے ہیں، ان کو آئسولیشن پہ رکھا ہوا ہے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو سارا دن ایکسرسائز کرتا ہے، تو پھر ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اس میں ظاہر ہے پھر ورکر بھی وہ ہو جاتا ہے، پرووک ہوتا ہے، اشتعال آتا ہے کہ جی ہمارے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ حکومت تھوڑا سا اپنے آپ کو سیاسی رویہ اپنائے، جمہوری ایٹیچیوڈ اپنائے. وہ نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں جتنے بھی ان کے لوگ آتے ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے کہ ملک کو نقصان کتنا ہو رہا ہے، چاہے وہ جس وجہ سے بھی ہو رہا ہے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور یہ جو دعوے کرنے آئے تھے کہ ہم ملک کو اس طرح کا 12% سے مہنگائی جو ہے نا 38% پہ یہ لے کے گئے تھے، اور پھر آج تک اس مہنگائی کو کم نہیں کر سکے. صرف یہ کہتے ہیں سنگل ڈیجٹ پہ لے آئیں. آج آپ جائیں نا دیکھیں غریب رول رہا ہے کہ نہیں رول رہا ہے. اس کو چاول، دال، گھی کس نرخ میں مل رہا ہے؟ کیا ان کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے؟ آپ دیکھیں لاکھوں لوگ جو ہے نا بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے ٹیکسٹائل ملیں بند ہوئے پنجاب کے اندر. آپ دعوے تو بڑے کر رہے ہیں تو سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں. یہ جس طرح قریشی صاحب نے کہا، ان حالات کے اندر آپ کے لیے کون سرمایہ کاری کرے گا؟ آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں، امریکہ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے.